عزیزان گرامی، ہم سورہ مبارک لقمان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے، اور اب مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اگر بہت فاسٹ بھی جائیں گے تو اس سورہ کی تمام آیتوں کو مکمل کر پائیں گے. اور اسپیشلی آج 21واں روزہ تھا، آج 22 روزے کی رات ہے اور کل شب قدر ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کچھ باتیں شب قدر کے حوالے سے بھی ہوں، لیکن تبرکاً ہم جو ہے وہ سورہ مبارک لقمان کی کچھ آیتوں کو ضرور پڑھیں گے. وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اے لقمان تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور دنیا میں جو بھی شکر ادا کرتا ہے پروردگار کا، انما یشکر لنفسہ، وہ در حقیقت اپنا شکر ادا کرتا ہے، اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر تم کفر کرتے ہو یعنی کفران نعمت کرتے ہو، شکران نہیں کرتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تم خدا کا کوئی لاس کر رہے ہو. تمہارے شکریہ نہ ادا کرنے سے اللہ کا نقصان نہیں ہوتا. ان اللہ غنی، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اس کے لیے، ہر طرح کے غنا سے مراد وہ بے نیاز ہے، وہ ذات، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بابا خدا تو خدا، جو خدا کے برگزیدہ ہیں وہ بھی ایسے ہیں. ساری کائنات خدا کو نہ مانے، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات پیغمبر کو رسول نہ مانے، پیغمبر کی رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات علی کو نہ مانے، علی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا اللہ غور فرما رہے ماما یشکر فإنما یشکر لنفسہ. اس میں عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو شکر ہے نا، یہ ہماری انسان ہونے کی دلیل ہے، مسلمان ہونے کی نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ شکریہ جو ہے وہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. اچھا میری عادت تو میں ایگزامپل ہے تو پلیز، اور میں چونکہ دنیا داری کی باتیں دیکھتا ہوں تو دنیا داری کی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ کوئی پرسنل فیلنگ سے تو مت لیجیے گا. فرض کریں جناب علی کہ آپ صبح آپ کے دروازے پہ کسی نے نوک کیا، آپ نے دروازہ کھولا تو جس نے نوک کیا تھا وہ چلا گیا تھا، لیکن آپ کے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑا سا گفٹ پیک رکھا ہوا تھا، آپ کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا، ریبن لگی ہوئی ہے، فلاور لگے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو لے لیا، بھائی گفٹ ہے آپ کے لیے. اچھا پاکستان میں اگر آپ ہیں تو بومب ڈسپوزل اسکواڈ کو فون کریں سب سے پہلے. بٹ اف یو آر ان افریقہ میں بھی اٹ از سیف. آپ نے اس کو چیک کیا، کھولا، بم کچھ نہیں ہے. آپ نے کھولا، اندر میں ایک کورنگ لیٹر تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مسٹر سو اینڈ سو، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ ایک عظیم انسان ہیں، میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے، چھوٹا سا تحفہ قبول فرمائیں. اور اس تحفے کے اندر کیا کیا تھا؟ 20-25 فائلیں تھیں، چابیاں تھیں، بہت ساری. اس میں آپ دیکھتے گئے تو لکھا ہوا تھا کہ صاحب یہ ایک فیکٹری ہے $100 ملین کی، یہ میں نے آپ کو گفٹ کی. فلاں بلڈنگ ہے $150 ملین کی، میں نے آپ کو وہ گفٹ کی. یہ گاڑیاں ہیں اتنی، مطلب 1000-2000 ملین ڈالر آپ کو گفٹ مل گیا. آپ نے پہلے سمجھا مذاق ہے، اپریل فول ہے، یہ سب. دیکھا نہیں، واقعی کچھ یہ نہیں ہے، جینون ہے. آپ 1 دن 2 دن 3 دن انتظار کرتے رہے، کوئی کچھ نہیں ہوا. آپ نے کہا چلو چیک کرتے ہیں کہ واقعی فیکٹری میری ہے کہ نہیں ہے. آپ چابیاں میں لے کے، فائل وائل لے کے پہنچ گئے تو دیکھا کہ واقعی آپ کے استقبال کی تیاریاں ساری مکمل ہیں. وہاں پر لوگ آپ کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. صاحب 4 دن سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئے نہیں. نام کی تختی لگی ہوئی ہے، فوٹو لگی ہوئی ہے، آپ مالک ہیں، مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کا ہے سارا کا سارا. آپ تو بڑا خوش ہوا. آپ دوسری فیکٹری گئے، تیسری فیکٹری گئے، ایک بنگلو میں گئے، دوسرے بنگلو میں گئے، تیسرے بنگلو میں گئے، سب واقعی آپ کا تھا. اور آپ ایک رات میں پتہ نہیں $1000 ملین کے، $2000 ملین کے مالک بن گئے. اب آپ نے سوچا کبھی نہ کبھی تو اس کا کچھ نہ کچھ بات آئے گی کہ پتہ نہیں کون تھا، کیا تھا. نہیں آئی. مہینہ گزرا، سال گزرا، 2 سال گزرا، 5 سال گزرا، 10 سال گزرا. آپ کا بزنس گرو کرتا گیا. اب ایک آدمی آپ سے کہ پوچھتا ہے، انٹرویو کرتا ہے، صاحب اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ایسا ویسا کیا ہوا تھا؟ آپ نے ساری اسٹوری بتائی. کہ صاحب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میرا محسن کون ہے، تاکہ میں جا کر اس کا شکریہ ادا کروں. تو اگر آپ شکریہ ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یور اسلام،
اٹس اباؤٹ یور ہیومینٹی. بابا آپ کو یہ 100 ملین 1000 ملین 2000 ملین سمجھ میں آتے ہیں, اس آنکھوں کی کتنی قیمت لگائیں گے, ان ہاتھوں کی کتنی قیمت لگائیں گے, ان سینسز کی کتنی قیمت لگائیں گے. پروردگار عالم نے پیدا ہوتے ہی ہم کو دے دیا, تو اگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو اپنی انسانیت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں. اچھا پھر بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ, اب ایک چھوٹی سی سٹوری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, غور کیجئے گا, سمجھ میں آئے تو دعا دیجئے گا مجھے. مثال کے طور پر جناب علی ایک بہت بڑا ٹھیکیدار تھا, بلڈنگ بنا رہا تھا, بہت شاندار بلڈنگ. وہ کھڑا ہوا تھا سٹوری 20th سٹوری کے اوپر, فرض کریں کمیونیکیشن وغیرہ نہیں ہے, نیچے ایک مزدور کام کر رہا تھا. اس ٹھیکیدار کو نیچے مزدور سے کام تھا, مزدور نیچے کام کر رہا تھا گراؤنڈ پہ, ٹھیکیدار کھڑا ہوا تھا 20th پہ. اس نے اس گراؤنڈ کے مزدور کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اوپر سے $1 کا نوٹ پھینکا. وہ نوٹ آہستہ 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 مزدور کے پاس آیا, کام کرتے کرتے اس کو نوٹ نظر آیا, اس نے لیا, جیب میں ڈالا, کام شروع کر دیا واپس. اس ٹھیکیدار نے $5 کا نوٹ پھینکا, پھر اس کو کام کرتے کرتے 5 کا نوٹ نظر آیا, اس نے جیب میں ڈالا, کام چالو. اس نے $10 کا نوٹ پھینکا, 20 کا پھینکا, 50 کا پھینکا, 100 کا پھینکا. اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا, اٹھایا, جیب میں ڈالا, کام چالو. ٹھیکیدار نے بولا میں کیا کروں. اب اس نے کیا کیا, اوپر ایک چھوٹا سا پتھر لیا, چھوٹا سا کنکر, وہ اوپر سے پھینکا. یہ آگے لگا کس کے سر پہ, مزدور کے سر پہ. فوراً سر اٹھا کے دیکھا کون ہے. پروردگار ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. پروردگار ہم کو ایک نعمت دیتا ہے, ہم جیب میں ڈالتے ہیں, چالو. دوسری نعمت دیتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی ہے, چالو. ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو پروردگار چاہتا ہے کہ بندے تو اپنا نقصان کر رہا ہے, تیرے لیے ضروری ہے کہ تو سر اٹھا کر دیکھ. تو اگر ہم ڈالر سے نہیں سر اٹھاتے تو پتھر مارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کو اپنے بندے سے پیار ہے. اگر ہم چھوٹے کنکر سے بھی نہیں اٹھائیں گے تو بڑا کنکر مارے گا. تو ضروری ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہیں تب شکریہ ادا کرتے رہو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہے, رب العزت کا وہ کچھ بڑھا نہیں دیتا.